آواز کا تو یہ ہے نا کہ جس نے پہلے کھانا کھا لیا تو اس کو نیند کا غلبہ ہو جائے گا اور سو جائے گا. وجہ کیا ہے؟ اس زمانے کا کھانا اور تھا، آج کل کا کھانا اور ہے. اس زمانے میں کھانا میرے آقا حضرت نبی مکرم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 انگلیوں اور 1 انگوٹھے سے کھانا فرما دیا، مختصر کھانا ہوتا تھا خالی. آج کل تو کھانا ختم ہونے کا نام نہیں دیتا. میرے آقا حضرت نبی مکرم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ بھی آئے گا، دیکھو گے کہ ایک پیالہ جا رہا ہوگا تو ایک پیالہ آ رہا ہوگا. بالکل یہی معاملہ ہے. ایک دن ابھی ایک پیالہ گیا ہے کہ وہ سیویوں کا ایک پیالہ گیا ہے تو جیسے چائے کا پیالہ آ گیا، پھر ذرا بوتل بھی آ گئی، یہ بھی ہوگا. ایک پیالہ جا رہا ہے ایک پیالہ آ رہا ہے. اللہ اکبر. اچھا اگلی حدیث اسی طرح ہے. اللہ اکبر. اچھا جی کئی حدیث امام بخاری ایک جیسی نہیں. اور یہاں پر تو کان ابن عمر یودع له الطعام، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے کھانا رکھ دیا جاتا تھا، اور تکبیر جو ہے وہ اور نماز جو ہے اس کی اقامت ہو جایا ہوتی تھی. تو آپ نماز پڑھنے کی تشریف نہیں لاتے تھے یہاں تک کہ آپ کھانے سے فارغ ہو جایا کرتے تھے، حالانکہ آپ امام کے قرات بھی سن رہے ہوتے تھے. اصل بات اس زمانے میں تھوڑا سا کھانا ہوتا تھا، چند کھجوروں سے لوگ گزارا کر لیا کرتے، تھوڑی سی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس کے بعد بعد میں شامل ہو گئے. اب تو یہ ہے کہ 10 نمازیں ہوئی تو ہمارے ذاکر دعوت ختم ہوتی ہے. صحیح بات ہے، یہ مسئلہ ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے تک بھی غالباً 20 سال پہلے تک 22 سال پہلے تک بھی یہ بات ہے کہ بہت زیادہ کھانا جو پرتکلف کھانا ہوتا تھا. مرغی بنائی جاتی تھی، اس کو گھی ہوتا تھا اور روٹی ہوتی تھی، بس چنا گھی بہترین کھانا ہوتا تھا. اب تو لوگوں نے اب تو کھانے بس وہ میرے آقا نے فرمایا میری امت پر رزق جو ہے وہ کشادہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. باب اذا دعي الامام الى الصلاه وبيده ما ياكل. جب امام نماز کی طرف بلایا جائے اور اس کے ہاتھ میں وہ چیز جو کھا رہا ہے، اس صورت میں اب وہ امام کیا کرے؟ اب ہر بات کا دعا میرے آقا کی سنت طیبہ میں اور طریقوں میں موجود ہے. وہ تو امام ہے، لوگوں نے کیا جی امام صاحب تو یہ نہیں کر سکتے نا، ہاں جی وہ لوگ کھڑے نہیں تھا. میرے آقا کی ایک ہی سنت ہے، ہر چیز کی یہ حل ہے. اللہ اکبر. قال اخبرنی جعفر بن عمرو بن امیہ، کہتے ہیں مجھے خبر جعفر بن عمرو بن امیہ نے کہ ان کے والد نے یعنی کہ عمرو بن امیہ نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل ذراعا یہتز منها ودعي الى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. اچھا جی. حضرت عمر بن امیہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جمیع وسلم کو دیکھا کہ میرے آقا بکری کا شانہ مبارک کھا رہے تھے، یہتز منہا، اور میرے آقا اس میں سے شانہ مبارک سے گوشت کو کاٹ رہے تھے، اور کاٹ جو رہے تھے وہ چھری سے کاٹ رہے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ ودعي الى الصلاة، میرے آقا کو نماز کے لیے بلایا گیا تو میرے آقا نے چھری وہیں پر چھوڑ دی اور نماز کے لیے تشریف لے گئے. ولم يتوضا، اور میرے آقا نے وضو نہ فرمایا. کلی تو کی ٹھیک ہے، کلی مبارک کرنا تو وہ ہے ہی، وہ ظاہر ہو تو چکنائی جب ہوگی. میرے آقا نے دودھ کی وجہ نہیں فرمایا دودھ پیو تو کلی کرو، بعد نماز پڑھو. فیہ دسم، اس میں وہ چکنائی ہے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ میرے آقا نے وضو نہ فرمایا، مطلب یہ ہے کہ یہ جواب ہے اس بات کا کہ ابتداءً کوئی بھی چیز آپ پر جو پکائی جاتی تھی تو اس کے کھانے کے بعد جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم وضو کرو. آپ پر جو چیز تیار ہوئی ہے وہ کھانے کے جب تم کھاؤ گے تو اس کے بعد تم نے نماز پڑھنا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی پر پکی ہوئی چیز جو ہے اسے بھی نواقض وضو میں ابتداءً شامل کیا گیا تھا.
اور بعد میں یہ چیز ختم ہو گئی، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا نے بکری کا گوشت نہ فرمایا، وہ وضو نہ فرمایا۔ یہ ابتداءً یہ امر کیوں ہوا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آگ پر پکی ہوئی چیز جو انسان استعمال کرے گا، اور جب اس کو یہ ہوگا کہ اب میں نے آگ پر پکی چیز کھائی ہے تو مجھے وضو کرنا ہے، تو اس کو آگ کی یاد آئے گی، جو کہ اس کی اصل جہنم کی آگ ہے۔ جس طرح کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کرو، یہ پہلے زمانے میں تھا، بعد میں اس کو منسوخ ہو گیا۔ اب یہ ہوا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے کیا مطلب؟ بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت حرام تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن امت محمدی پر حلال ہوا۔ تم شکرانے کا وضو کرو کہ تمہارے لیے، اور وہ جو وضو تھا جاگ والا، وہ خوف کا وضو تھا، گناہ سے بچنے کے لیے وضو کرو، گناہ دھل جائیں ہمارے نظر ہمارے ہاتھوں سے، تیرے سے، پاؤں سے۔ اچھا، اللہ اکبر۔ ومن كان في حاجة أهله فأقيم الصلاة فخرج، سبحان اللہ۔ وہ شخص جو کہ اپنے گھر والوں کے کام کاج میں لگا ہوا تھا تو نماز کی تکبیر کہے گی، پھر وہ چلا گیا۔ اس بارے میں آپ ہے عن انس قال سألت عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، سبحان اللہ۔ حضرت اسود نے کہا کہ میں نے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے، تو گھر میں ہوتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، نبی کی شان ہے۔ اور جب نماز کا وقت آتا، اذا احضر الصلاة خرج الى الصلاة، نماز کی طرف فوراً چلے جایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کانہ لا یعرفنی، گویا لا یعرفنا، گویا کہ ہمیں پہچانتے نہیں ہے، نماز کی بات سے فوراً چلے جائے، گویا کہ ہم پہچانتے نہیں۔ اچھا، باب من صلى بالناس ولا يريد الا ان يعلمهم الصلاة، صلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم وسنته۔ یہ باب ہے اس شخص متعلق جس نے کہ لوگوں کو نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کا مقصد اس کا یہ نماز پڑھانا دراصل نہ تھا، کیونکہ وہ کوئی فرضی نماز نہیں پڑھا رہا تھا، بلکہ اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ بات بتلانا چاہتا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہے، اس کا طریقہ سمجھانا چاہتا تھا۔ اچھا، عن ابی قلابة قال جاءنا مالك بن حويرث في مسجدنا هذا قال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي، قال مثل شيخنا هذا، وكان الشيخ يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت ابو قلابہ نے کہا کہ حضرت امام مالک مالک بن حویرث ہمارے پاس آئے ہماری اس مسجد میں، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، اور میرا ارادہ نماز پڑھانے کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ میں تمہیں بتلاؤں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ابو قلابہ نے اپنے شاگردوں سے بات کہی کہ اس طرح پھر انہوں نے ہمیں بتایا، تو انہوں نے کہا کہ ابو قلابہ کے شاگردوں نے کہا کہ کیف کان یصلی، تو انہوں نے حضرت مالک بن حویرث کے حاوی رسول نے کیسی نماز پڑھ کر دکھائی تھی، تو انہوں نے کہا مثل شیخنا ھذا، اس بوڑھے شخص کی مانند، اور وہ جو وہاں پر سو موجود تھا، فکان الشیخ یجلس، اور وہ شیخ جو ہیں جب وہ بیٹھتے تھے پہلی رکعت ادا کر کے کھڑے ہونے کے لیے، جب وہ کھڑے ہونے کا ارادہ کرتے تو وہ سجدہ کرنے کے، اچھا جی، تو ایسی صورت میں پہلے وہ بیٹھتے تھے، اس کے بعد پھر وہ کھڑے ہوتے تھے۔ یجلس اذا رفع راسه من السجود، بیٹھا کرتے تھے جب وہ سر سجدے سے بلند کرتے، قبل اس کے کہ وہ پہلی رکعت میں کھڑے ہوں، یعنی پہلی رکعت ادا کرنے کے بعد ہم لوگ تو سیدھے ایک دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ شیخ جو ہے کچھ دیر بیٹھتے تھے، اس کے بعد پھر کھڑے ہوتے تھے، جس طرح کہ آج کے زمانے میں ہمارے الطاف شاہ کرتے ہیں۔
اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ اس بارے میں اب دو باتیں آتی ہیں. یا تو یہ ہے کہ وہ شیخ اس طرح خود اپنے طور پر کرتے تھے، یا یہ کہ مالک بن حویرث نے اس طرح کر کے دکھایا کہ وہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. شیخ اپنے طور پر اس طرح کیوں کرتے تھے؟ شیخ نے نماز تو ساری کی ساری حضور علیہ السلام جیسی پڑھی، لیکن چونکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اب ان کے لیے پہلی رکعت کے بعد فوراً اٹھنا ان کے لیے ذرا مشکل تھا.